بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج سے ہم حصہ غزل کا آغاز کریں گے۔ آج کا لیکچر غزل پر مشتمل ہوگا۔ اردو کی پہلی غزل خواجہ میر درد کی ہے اور خواجہ میر درد کی 2 غزلیں آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو آج کا لیکچر غزل نمبر 1 یا پہلی غزل پر مشتمل ہوگا اور اس غزل کو ہم 2 لیکچرز میں مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس غزل کے شاعر کا نام خواجہ میر درد ہے اور ان کا جو تخلص ہے وہ درد ہے، اور درد کی تصویر بھی آپ کی اسکرین پر لگی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹ، خواجہ میر درد 1720 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 میں انہوں نے دلی میں ہی وفات پائی۔ اب والد کے تعارف کو دیکھیے۔ خواجہ میر درد کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا اور ان کا تخلص اندلیب تھا۔ ان کے جو والد ہیں وہ بھی ادب سے گہرا تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد نے تب شاہی ملازمت چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی، اور جو خواجہ میر درد ہیں انہوں نے بھی دینی علوم کی جو تعلیم ہے وہ اپنے والد سے حاصل کی تھی۔ اسٹوڈنٹس، اگر خواجہ میر درد کے زمانے کی بات کریں تو تاریخی اعتبار سے خواجہ میر درد کا زمانہ مصائب و ابتلا کا زمانہ تھا، یعنی جو دلی ہے وہ اندرونی سازشوں اور بیرونی حملہ آوروں کی زد میں تھی، اور ہر طرف جو ہے وہ بد امنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کا جو بازار ہے وہ گرم تھا۔ اور ان حالات میں جو دلی کے اہل علم اور اہل دانش اور جو شاعر حضرات ہیں وہ دوسرے مقامات کا رخ کر رہے تھے، یعنی دلی کے حالات کی خرابی کی وجہ سے جو شاعر حضرات ہیں وہ دوسرے مقامات کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن جو خواجہ میر درد ہیں وہ ان حالات میں بھی دلی میں ہی رہے اور ان حالات میں انہوں نے صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور ہر قسم کے حالات میں وہ دلی میں ہی مقیم رہے اور پھر یہیں ان کا انتقال ہوا۔ اسٹوڈنٹس، خواجہ میر درد کی ایک اہم خوبی جن کی بنا پر وہ اردو ادب میں شہرت اور مقبولیت رکھتے ہیں وہ ان کا صوفی شاعر ہونا ہے۔ اب صوفی شاعر کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ تو صوفی شاعر یا صوفیہ کرام کی جو اہم صفات ہیں یا صفات ہیں وہ صبر و توکل اور استقامت ہیں۔ صوفی شاعر درویش صفت انسان ہوتا ہے، یعنی جو صوفی لوگ ہیں وہ دنیا سے تعلقات توڑ کر اپنا رشتہ خدا کی ذات کے ساتھ استوار کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی لذتوں اور آسائشات سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ پھر جو صوفی شاعر ہے وہ دنیا کی رونقوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، اور صبر و استقامت، توکل، اخوت، رواداری جیسی جو خصوصیات ہیں وہ تمام ایک صوفی شاعر میں پائی جاتی ہیں۔ اور جو صوفی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ پھر صوفی شاعر خود کو اپنے نفس کی قید سے آزاد کر لیتا ہے اور وہ زندگی کی طلب سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے احکام کے سامنے ہر تمنا، ہر خواہش کو قربان کر دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تمام جو صفات جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں ایک صوفی شاعر کی ہیں، اور جو خواجہ میر درد ہیں وہ ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے اردو ادب میں بہت ہی مشہور ہیں۔ یعنی اگر اردو ادب میں پوچھا جائے کہ صوفی شاعر کون ہے تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں خواجہ میر درد کا نام آ جاتا ہے۔
اب خواجہ میر درد کے کلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو خواجہ میر درد تھے وہ ایک باعمل صوفی شاعر تھے، یعنی دوسرے شعراء کی طرح تصوف یا صوفیانہ نظریات کی محض وہ باتیں ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ عملی طور پر اس راہ کے مسافر تھے۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے تصوف کو غزل کے سانچے میں ڈھالا، اور خشک جو صوفیانہ افکار و خیالات ہیں ان کو انہوں نے نہایت سادگی، صفائی، لطافت اور شگفتگی کے ساتھ جو ہے وہ شعر کی زبان میں ادا کیا۔ اس کے علاوہ جو اثر آفرینی ہے اور درد مندی ہے وہ بھی ان کے کلام کی بنیادی خصوصیات ہیں، یعنی قاری یا پڑھنے والا جب ان کا کلام پڑھتا ہے تو اس پر ایک جو ہے وہ ایسے سمجھ لے کہ جیسے ایک جادو سا ہو جاتا ہے، یعنی ان کا کلام جو ہے وہ قاری پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ان کا جو دیوان کا درد ہے، یعنی جو دیوان درد ہے، جس کی تصویر بھی ایک سائڈ پر لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا جو دیوان ہے وہ اگرچہ مختصر ہے، یعنی جو خواجہ میر درد کا دیوان تھا وہ مختصر تھا، اس میں بہت زیادہ غزلیں نہیں تھیں، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر ہے، یعنی مکمل طور پر اس میں درد اور اثر پایا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو قاری ہے وہ ایک اپنے اوپر اثر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو سیکنڈ ایئر آج ہم جو پہلی غزل ہے اس کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اس غزل کے ٹوٹل 7 اشعار ہیں، اور جو بقیہ 5 اشعار ہیں ان کی پھر تشریح ہم اگلا جو لیکچر ہے اس میں کریں گے۔ تو پہلا شعر دیکھیے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ سو کا مطلب ہوتا ہے پس، جان سے گزر جانا، جان قربان کر دینا۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جان قربان کر دینا مردوں کا کام ہے، اور یہ کام مرد ہی کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، جو خواجہ میر درد ہیں وہ اس شعر میں بلند ہمت اور بلند حوصلہ لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بہادروں جیسے کام وہی لوگ سر انجام دے سکتے ہیں جو اپنے مقصد اور مشن کے لیے اپنی جان کا جو نذرانہ ہے وہ پیش کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہے چاہے کسی نوعیت کے بھی ہوں، فکری ہوں، علمی ہوں، دینی ہوں، دنیاوی ہوں، ہر حالت میں سخت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ منزل مقصود پر وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو راستے کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جان کی قربانی دینے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے۔ اور جو بزدل اور کم ہمت لوگ ہیں وہ شاعر کہتا ہے کہ ان کی قسمت میں تو یہ بات نہیں ہوتی، یعنی وہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دیتے۔ جیسے کہ یہاں پر ایک خوبصورت شعر ہے، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ تو گویا جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو عاشقوں اور بہادر لوگوں کے لیے اپنے مقصد کے لیے جان قربان کرنا ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنے مقصد کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فیض احمد فیض جو ہیں، جو کہ اردو کے بڑے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم صوفیانہ نظریات یا افکار کے حوالے سے یا تصوف کے حوالے سے اس شعر کو دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ انسان کو عرفان ذات حاصل کرنے کے لیے یا معرفت الہی کے مقام تک پہنچنے کے لیے
سخت مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو اپنے نفس کو جو ہے وہ کچلنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہی وہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر جو صوفی ہے وہ راہ میں آنے والی جو اپنے راہ میں آنے والی جو اپنی نفسانی خواہشات ہے، اگر ان کو پس پشت نہیں ڈالے گا، اگر ان کا سر نہیں کچلے گا، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک وہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ تصوف کے میدان میں وہی انسان جو ہے وہ بلند مقام حاصل کر سکتا ہے جو ہر شے سے تعلقات توڑ کر صرف خدا کی ذات سے لو لگانے کا ارمان رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی رہے اور وہ کہتا ہے کہ ولایت کا مقام بھی مل جائے، یعنی وہ کہتا ہے کہ دنیا سے دل لگانے والے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر سورۃ القصص ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے۔ تو یہاں پر جو مرد کا اس شعر میں لفظ شاعر نے استعمال کیا ہے اسٹوڈنٹس، یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے جو اس بندہ خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی یہاں پہ مرد اس بندہ خدا کو کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ہر رضا کو قربان کرتے، یہاں تک کہ اگر اسے جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ دریغ نہ کرے، اور اگر جان دے کر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو جو ایک صوفی شاعر ہے اس کے لیے ایک بڑا ہی سستا سودا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مرزا غالب کا ایک یہاں پہ شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شاعر کہتا ہے کہ انہیں ہر لمحہ ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنی چاہتوں، خواہشات اور جو ان کی تمنائیں ہیں یا تمنا ہے اتنی بے شمار، ان کو بالکل فراموش کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ جان سے بھی گزرنا پڑے تو یہ ایک اعزاز سمجھنا چاہیے، اور یہ مردوں کا شیوا ہے، اور یہی حقیقی اور وہ کہتا ہے کہ ایک جاودانی یعنی ایک مستقل ایک دائمی زندگی ہے۔ تو اب شعر نمبر 2 کی طرف آ جائیے۔ شعر نمبر 2 ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ آگے ہی کا مطلب ہوتا ہے پہلے ہی، فقیر یہاں پہ درویش کو کہتے ہیں۔ اب مفہوم اس کا یہ ہوا کہ موت تجھے ان فقیروں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ لوگ موت سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ اب اس شعر میں جو شاعر ہے وہ درویشوں کی جو صفات ہیں ان کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فقیری اور درویشی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا سے تعلقات توڑ کر اپنا رشتہ جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ استوار کر لے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ درویش وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں اور آسائشوں سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو خواجہ میر درد ہیں وہ فقیروں اور درویشوں کی اس بنیادی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے موت، تجھے ان فقیروں اور درویشوں کے پاس وہ سامان عشرت نہیں ملے گا جو کہ دنیا داروں کا خاصہ ہے یا ان کی خصوصیات ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو کے انہوں نے اپنی رب کی ذات میں اپنے آپ کو محو کر لیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کی نظر میں دنیا اتنی حقیر ہے کہ یہ اپنی ہی دنیا میں وہ مست رہتے ہیں، وہ شاہی لباس کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اے موت تجھے ان فقیروں سے کچھ نہیں مل سکتا، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ ان کی زندگی کی جو ڈور ہے وہ کاٹ دو، لیکن یہ بھی ان کے حق میں وہ رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جو صوفی شاعر یا جو درویش صفت لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہی وہ پل ہے جس سے گزر کر وہ محبوب کے در تک
پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ جیسے نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کا ایک یہاں پر شعر ہے، جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ اندو کا مطلب ہوتا ہے غم اور یکساں برابر، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں جینے اور مرنے کا کوئی ذرا برابر بھی غم نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے زندگی اور جو موت ہے وہ برابر ہے، یکساں ہے۔ اور موت جو ہے شاعر کہتا ہے ایک حقیقت ہے، جب زندگی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ محض ایک تماشا، ایک دھوکہ ہے۔ جب انسان زندگی اور موت کی حقیقتوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتا، بلکہ زندگی میں ہر لمحہ موت کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ اور یہ جو درویش اور جو صوفی لوگ ہیں ان کے نزدیک موت ایک طبعی موت ہے، جس میں جو جسم ہے اور جو روح ہے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس جہان فانی سے یا اس جہان سے رخصت ہو جاتا ہے اور عالم برزخ کی طرف وہ چلا جاتا ہے، جہاں وہ روز قیامت تک نیند کے عالم میں رہے گا۔ اور جب دوسری موت یعنی نفس کی موت ہے، جو انسان اپنی خواہشوں کو کچل کر حاصل کر لیتا ہے، تو وہ خود کو اپنے جو نفس ہے اس کی قید سے وہ آزاد کر لیتا ہے۔ اس طرح جو شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان میں اور جو مرے ہوئے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی کی طلب سے پہلے ہی آزاد ہو جاتے ہیں۔ صرف جو فرق یہی ہے کہ طبعی موت انہیں آ جاتی ہے، یعنی ان کی جو روح ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور یہ جو تصوف میں یہ جو تصور ہے، یہ یعنی کہ ابھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک ہندوانہ اور عیسائی تصوف کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اسلام ہے اس میں بہت سے احکامات موجود ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جائز طریقے سے جو زندگی ہے اس کا لطف اٹھایا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو حلال چیزیں۔ تو بہرحال جو تصوف ہے اس میں خود کو خواہشات سے آزاد کر کے ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیار رہنا ایک جو ہے وہ جائز کام ہے۔ ورنہ اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے بالکل کٹ ہو کر ایک طرف ایک کونے میں بیٹھ جائے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کی جو ہے وہ جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی کھاؤ پیو، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارو۔ یہاں پہ ایک خواجہ میر درد کا شعر میر تقی میر ایک شاعر ہیں جو کہ کلاسیکی دور کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ مرگ کہتے ہیں موت کو اور ماندگی تھکن کو، ٹھیک ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ قبر کے بعد جو دائمی زندگی ہے اس کا آغاز ہونا ہے، اور اس دائمی زندگی کی مسرتوں کے حصول کے لیے شاعر کہتا ہے لازم ہے کہ انسان زندگی سے نہیں بلکہ موت سے پیار کرے، وہ موت کو قدم قدم پر یاد رکھے، تاکہ اس دنیا کی رفتار یا اس دنیا کے یعنی اس دنیا کی جو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کا بہکاوا ہے اس میں وہ نہ آئے، دنیا کی لذتوں اور آسائشات میں ہی نہ پڑ جائے، بلکہ جو انسان ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ قدم قدم پر اپنی جو موت ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہر قدم ہے اسی کے راستے میں اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی اپنی جو آرزو اور خواہش نہ ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی جو ہر تمنا ہے اس کو قربان کر دے۔ تو درد اب اس شعر میں مختصر یہ کہتے ہیں کہ اے موت ہم فقیروں سے تو کیا لے گی، ہم تیرے آنے سے بہت پہلے مر چکے ہیں، اب تیرا آنا محض وہ کہتا ہے کہ ایک رسم دنیا ہے، ورنہ حقیقی طور پر تو جب ہم نے کسی کے لیے اپنی خواہش ہی ختم کر دی تو گویا ہم مرنے سے پہلے ہی مر گئے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ زندہ رہتے ہیں مرنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم مرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ تو یہ دو جو اشعار ہیں ان کی تشریح تھی۔
ہاں، اس میں جو صوفیانہ افکار اور نظریات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ صوفی شاعر کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس کی تشریح غور سے سنیں گی اور اپنی ہیلپنگ بک سے پڑھیں گی تو ایزیلی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب آج کے لیکچر کا اختتام میں کرتی ہوں، اور بقیہ جو 5 اشعار ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔